ناظرین گرامی، جنگ عظیم اول کا آغاز 28 جولائی 1914 کو ہوا اور پہلے سال کے آخر تک ہر محاذ پر جنگ کی بھٹی انتہائی تیزی سے بھڑک رہی تھی۔ افریقہ کے صحرا اور جنگل، چین کے جزیرے، مشرق بعید کے سمندر، بلقان کے علاقے، پولینڈ، گلیشیا، یوروشیا اور فرانس سبھی جنگ کی تباہ کاریوں کا شکار تھے۔ مقابل افواج ایک دوسرے پر کارگر حملے کرنے اور فریق مخالف کو شکست دینے کے لیے مواقع کی تلاش میں تھی۔ پہلے سال کے اختتام تک بہت سے محاذ اپنی شدید ترین صورتحال سے نکل کر ایک معمول کی سی کیفیت میں داخل ہو چکے تھے۔ مغربی محاذ پر جرمن اپنی ابتدائی برتری کے بعد فرانس کے مزید علاقوں کو فتح کرنے، ایک ارادہ ترک کر کے دفاعی محاذ قائم کر کے بھرپور انداز سے دفاع کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ اس دوران جرمنوں نے اپنی تمام تر توجہ مشرقی محاذ پر روس کے خلاف رکھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اتحادی افواج مزید طاقتور ہوتی جا رہی تھیں اور مغربی اور مشرقی محاذوں پر بھرپور ہزیمت کے باوجود دیگر محاذوں پر بہرحال صورتحال بہت زیادہ حوصلہ افزا تھی۔ برطانوی افواج، جنہوں نے 1914 میں ابتدائی طور پر صرف 6 ڈویژن فوج سے کارروائی کا آغاز کیا تھا، ان کی تعداد 10 ڈویژن تک پہنچ چکی تھی۔ سن 1915 میں برطانوی افواج کی مجموعی تعداد 37 ڈویژنز ہو گئی تھی۔ فرانس کی فوج 104 ڈویژن پر مشتمل تھی، جبکہ اس کے مد مقابل جرمنی کی مغربی محاذ پر فوج 94 ڈویژن جبکہ مشرقی محاذ پر 65 ڈویژن تھی۔ سن 1915 کے دوران مغربی محاذ کی صورتحال میں استحکام نظر آتا رہا۔ دونوں متحارب افواج اپنی اپنی فرنٹ لائنز پر خندقوں میں مورچہ بند ہو کر لڑائیاں لڑتی رہی۔ اتحادی افواج اپنے مقبوضہ علاقوں کے حصول کے لیے جرمن افواج پر حملے کرتی اور ناکام ہونے پر واپس اپنی خندقوں میں پلٹ آتی۔ مشرقی محاذ پر جرمن اور روسی افواج کی بھرپور توجہ رہی۔ جرمنی کے عزائم کے مطابق پہلے مشرقی محاذ کو خاموش کر کے پھر ساری توجہ مغربی محاذ کی جانب مبذول کی جائے، حالانکہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانا بہت مشکل تھا۔ بلقان، ترکی اور بحری محاذوں پر سن 1915 کے دوران کافی زور رہا۔ اسی سال بلغاریہ نے جنگ میں مرکزی قوتوں کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا۔ سن 1915 کے ابتدا میں اتحادی اور مرکزی قوتوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ کبھی کوئی فوج چند میل پیچھے ہٹ جاتی تو کبھی وہی فوج چند میل کی پیش قدمی میں کامیاب ہو جاتی۔ اس دوران فرانس کے آرمی چیف جنرل جوفر نے ارس کے شمال میں ومی کی پہاڑی پر قبضہ کرنے کے لیے حملے کا پروگرام بنایا۔ 10 مارچ 1915 کو برطانوی افواج نے ایک شاندار اور متحیر کر دینے والا حملہ کیا۔ اس اچانک حملے کے نتیجے میں جرمن افواج کی اولین صف میں خلا پیدا ہو گیا اور برطانوی افواج اس خلا میں گھس کر دشمن پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگی۔ میدان جنگ میں مصروف جرمن افواج کی کمک کے لیے 4 مختلف ریجمنٹ سے 4 بٹالین محفوظ فوج روانہ کی گئی، جس کی آمد پر بھی جرمن افواج جوابی حملہ کرنے میں ناکام رہی اور اپنی اولین صف کے خلا کو مزید بڑھنے سے روکنے میں ہی مصروف رہی۔ اگلے روز جرمن افواج جو رات کی تاریکی میں 16,000 کی تعداد میں کمک کے لیے پہنچ چکی تھیں، جوابی حملے کے لیے تیار تھیں۔ 13 مارچ تک جرمن افواج دشمن پر لگاتار شدید حملے کرتی رہیں، تاہم کسی بھی مقام پر اپنی کھوئی ہوئی جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ جرمن حملوں کا اس قدر فائدہ ضرور ہوا کہ برطانوی افواج نے مزید حملے کرنے کا ارادہ ترک کر دیا اور آخرکار لڑائی کا اختتام ہو گیا۔ اگلے مہینے یعنی اپریل میں جرمنی کا خفیہ ہتھیار استعمال میں لایا گیا۔ جرمنی کے چیف آف سٹاف جنرل کاؤنٹ فالکن ہائن نے یائپرس میں برطانوی فوج کے خلاف زہریلی گیس کے استعمال کا فیصلہ کیا۔ ان کے حکم پر پہلی بار 22 اپریل سن 1915 کو زہریلی گیس استعمال کی گئی، جس کے نتیجے میں برطانوی افواج میں انتشار پھیل گیا۔ فوج میں انتشار کے بعد برطانیہ کے کمانڈر جنرل سمتھ ڈرون نے کینیڈا کے محفوظ بریگیڈ کو صف اول دوبارہ ترتیب دینے کی ہدایت کی، لیکن 24 اپریل کو جرمنی نے دوبارہ زہریلی گیس سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں کینیڈا کی فوج کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، جس کے بعد 27 اپریل کو برطانوی افواج نے یائپرس سے پسپائی کا فیصلہ کیا۔ جنرل سمتھ ڈورن کے پسپائی کے فیصلے پر فرانس کے ہیڈ کوارٹرز میں خوب بحث ہوئی اور انہیں برطرف کر کے ان کی جگہ ہربرٹ پلمبر کو افواج کی قیادت کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ جنرل ہربرٹ نے محاذ کا بغور جائزہ لینے کے بعد جنرل سمتھ ڈوزن کے پسپائی کے فیصلے کو ہی پسند کیا۔ اس بار فرانس کے اعلیٰ حکام نے پسپائی کے فیصلے کو قبول کر لیا۔
जिसके बाद 1 मई को बरतानिया की पसपाई शुरू हुई। 24-25 मई को जर्मन अफवाज ने शदीद हमला करके बरतानवी अफवाज को याइप्रस से मुकम्मल तौर पर बाहर करके शहर पर अपना कब्जा जमा लिया। याइप्रस की इस दूसरी लड़ाई में बरतानिया के 70,000 फौजी मारे गए, जबकि उसके मुकाबले में जर्मनी का नुकसान बहुत थोड़ा था। मगरबी महाज पर जहां एक तरफ याइप्रस की दूसरी लड़ाई अपने जोरों पर थी, तो दूसरी तरफ फ्रांस ने आर्टोइज के मकाम पर विमी रिज के बुलंद मैदान दुश्मन से छीनने के लिए अपनी सबसे ज्यादा जोरदार फौज के जरिए 9 मई को आर्टोइज के मकाम पर जर्मन अफवाज पर भरपूर हमला किया, जिसके नतीजे में इब्तदाई तौर पर फ्रांसीसी फौज को वमी की पहाड़ी के एक मकाम पर कदम जमाने का मौका मिल गया। ताहम बाद में उन्हें कोई कामयाबी हासिल न हो सकी। जर्मनी की जानिब से भरपूर जवाबी हमले किए गए, जिसके नतीजे में फ्रांसीसी अफवाज वापस अपने पहले के मकाम पर जाने पर मजबूर हो गईं। 18 जून को फ्रांस ने बहुत ज्यादा जानी नुकसान के बायस वमी की पहाड़ी इलाके पर कब्जा करने का इरादा तर्क कर दिया। इस लड़ाई में फ्रांस के 1 लाख जबकि जर्मनी के 75,000 फौजी मारे गए। सन 1915 में खिज़ां के मौसम में फ्रांस की अफवाज ने जर्मनी की सफ़े अव्वल में शिगाफ डालने की कोशिशें की। उनमें चैंपियन की दूसरी लड़ाई काबिल जिक्र है, जिसमें फ्रांस की अफवाज ने इब्तदाई तौर पर हमले किए। ताहम बाद में उन्हें एहसास हुआ कि मजीद तैयारी और फौज के साथ ही महाज खोलने पर कामयाबी मुतवक्के है, तो उन्होंने 25 सितंबर तक जंग को मुलतवी कर दिया। दोबारा जंग के आगाज पर फ्रांस की दूसरी और चौथी आर्मी ने जर्मनी की अव्वलीन सफ़ों को चीर डाला। इस सूरत हाल के बायस जर्मन आर्मी चीफ ने खुसूसी तौर पर महाज पर भरपूर तवज्जो मरकूज की और खुद महाज की सफ़े अव्वल पर जाकर अपनी अफवाज की हौसला अफजाई करने लगा। आर्मी चीफ को अपने बीच पाकर जर्मन अफवाज एक नए जज्बे और रूह के साथ जमकर लड़ी और उन्होंने उस वक्त तक दम नहीं लिया जब तक फ्रांस को वापस अपनी साबिका पोजीशन तक पसपा नहीं कर दिया।